اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے، اسی کی باغبانی سے بہار جاویدانی ہے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد گھومتے ہیں یہ سیارے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شائدہ کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کی 22ویں نشست کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار۔ چونکہ آخری عشرہ جس کو جہنم سے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور اللہم اجرنی من النار کی دعا اس عشرے میں کثرت سے لوگ جو ہے پڑھا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عشرہ مغفرت میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کی اور اب جہنم سے رہائی کسی طرح ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر کی 5 اہم ترین تاثراتیں موجود ہیں، جن تاثراتوں میں ہم نے لیلۃ المبارکہ کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ گزشتہ شب لیلۃ القدر کی پہلی اہم ترین تاثرات تھی 21ویں شب، اور اب 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ہمیں جو ہے نصیب ہوگی ان 10 دنوں کے اندر۔ تو کوشش کریں گے کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور کسی طرح جو ہے ہمیں یہ پروانہ مل جائے کہ ہماری جہنم سے رہائی ہو چکی ہے۔ اور جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو واقعی ہمیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر معلوم ہو تو شاید یہ جو ہمیں 5 تاثراتیں نصیب ہو رہی ہیں، یہ تاثراتوں میں ہم بازاروں میں نہ بھٹک رہے ہوں۔ یہ جو 5 تاثراتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں اس میں ہم سڑکوں پہ کرکٹ نہ کھیل رہے ہوں۔ یہ جو 5 تاثراتیں ہمیں جو میسر آ رہی ہیں، ان 5 تاثراتوں میں ہم مسجدوں میں یا مصلوں پہ بیٹھ کے اللہ کے بارگاہ میں آنسو بہا کے اپنی توبہ اور مغفرت اللہ کے آگے کر سکیں اور اپنی بخشش حاصل کر سکیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، لمحہ بہ لمحہ، ساعت بہ ساعت رمضان کی ساعتیں گزر رہی ہیں، تو قدر کیجئے ان ساعتوں کا اور کوشش کیجئے یہ جو چند لمحے ہمیں ابھی میسر ہیں تو ان میں ہم رمضان کو اپنے لیے بھی یادگار بنائیں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی یادگار بنائیں۔ اور ہمارے گرد و نواح میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ تو آج کی بزم میں ہمارے ساتھ اسی طرح کی ایک گیسٹ موجود ہیں جو کہ کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ کے لیے تمام تر جو ہے مراحل آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے قبل کہ ہم اپنے گیسٹ سے گفتگو کی جانب بڑھیں، ہم چاہیں گے کہ پروگرام میں سب سے پہلے ایک کلام شامل کیا جائے، اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شیخ جہاں-زیب کریمی موجود ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ کلام عطا کیجیے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے غیر کے ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور رسول اکرم کے سے مانگو،
اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور کریم آقا رحیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، گدا آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سلامت رہیے، جیتے رہیے بھائی، سلامت رہیے، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز۔ اور بس میں سحر میں وقت ہوئے جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ بس میں سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 22ویں سحری کی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، اور جیسا کہ فلاحی کام اور خدمت خلق جو ہے ویسے تو سارا سال چل رہا ہوتا ہے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک کے ایام جیسے ہی آتے ہیں تو اس میں جو ہے تھوڑا سا کام میں تیزی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کے تمام تر اعمال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، اس کا اجر جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ اس اجر والے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں۔ تو ہمارے ساتھ صدائے انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، جن کی چیئرپرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں شمسہ مہجبین۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عادل خان صاحب نے، اور جن سے جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم کچھ جو ہے سیکھ سکیں، اور کیونکہ ویسے تو قبر تک انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے، اور جب کبھی علم والی شخصیات بیٹھی ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے سوالات کریں تاکہ جو کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں وہ دور ہو سکے۔ تو سب سے پہلے شمسہ مہجبین کی جانب ہم بڑھیں گے۔ صدائے انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن، دیکھیں ہر سوشل ویلفیئر کوئی بھی این جی او ہوتی ہے، اس کی ایک تھیم ہوتی ہے کہ جی ہم اس تھیم کے اوپر کام کریں گے۔ آپ کی تھیم کیا ہے؟ ہماری تھیم جو ہے تعلیم اور صحت ہے۔ تعلیم اور صحت، اہم ترین شعبے دونوں۔ جی بالکل۔ تو اس میں کیا کیا جو ہے کام نمایاں ہو رہے ہیں ابھی اس وقت؟ ماشاءاللہ ہم لوگ بچوں کو جو نیڈی پیپل ہوتے ہیں اور جو جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، ہم ان بچوں کو اسکول مدرسہ جس طرح ان کی وہ لگاؤ ہوتا ہے، ہم ان کو درسگاہوں میں پہنچا رہے ہیں، اسکول اور کالجوں میں ہم ان بچوں کو پہنچا رہے ہیں، چونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت کاسٹلی ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں، چونکہ گورنمنٹ کی تعلیم ابھی بہت اچھی چل رہی ہے، تو پرائیویٹ اسکولوں کے علاوہ تو آج ہی میں کافی بچوں کو 50 بچوں کو آج ہم یونیفارم اور کورس صبح ہم نے پہنچائے ہیں، اور یہ پورے سال سلسلہ چلتا ہے، اور کچھ معذور لوگ ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو راشن پہنچایا، آسانی، چونکہ وہ معذور تھے، کچھ خواتین بیوہ تھیں اور معذور تھے اور ان کے بچے، تو عید کی خوشیاں ان کے گھر میں بھی تو ہونی چاہیے، بالکل بالکل ہونی چاہیے، تو ہم پہلے ان کو پہنچاتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں اس خاص مہینے میں کہ اس خاص مہینے میں ایک عمل کا جو ہے ہمیں 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نیکیوں کا اتنا بڑا مہینہ، مبارک مہینہ دیتا ہے، تو ہم خاص طور پہ میں تو یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اس سلسلے پہ چلائے، گامزن رکھے بس۔ بالکل۔ اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا یہ صدائے انسانیت کو کام کرتے ہوئے؟ ہاں 16 سال۔
16 سال سے تو یہ رجسٹرڈ ہے. یہ کام میں بچپن سے کر رہی ہوں. اچھا جی. باقاعدہ ادارہ جو اب بنے ہوئے ادارہ 16 رجسٹرڈ سالوں ہے میں. ہمارا باقاعدہ, اور ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور رنگ نسل مذہب سے بالا تر ہو کے کام کر رہے ہیں. اچھا یہ ابھی بڑی اچھی, میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, کچھ این جی اوز ایسی ہیں جنہوں نے کچھ علاقے اپنے مختص کیے ہیں کہ بھائی ہم نیو کراچی میں کام کریں گے, ہم سرجانی میں رنگی ٹاؤن میں کام کریں گے, یا ملیر میں کام کریں گے. ملیر سے باہر اگر کوئی سرجانی ٹاؤن کا ان کو اپروچ کرتا ہے تو وہ جو ہے ان سے معذرت کر لیتے ہیں یا وہاں کی کسی این جی او کو ریفر کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں, ہمارا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہمیں جہاں سے جو صدا دیتا ہے نا, جو کہ ہماری این جی او کا نام ہی صدا انسانیت ہے, تو جب کہیں سے غریب, کوئی مستحق, کوئی مظلوم ہمیں آواز دیتا ہے تو ہم لبیک کہتے ہیں. صحیح. تو آپ کا جو نیٹ ورک, جو آفس, ہیڈ آفس وغیرہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ جی, ہمارا گلشن چورنگی حیدر پلازا میں آفس ہے, اور وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہم مطلب بالا تر ہو کے, رنگ نسل سے بالا تر ہو کے ہم کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے. مولانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. خدمت خلق تو ہمارے یہاں این جی اوز کر ہی رہی ہیں. ایک خدمت خلق جو ہے کوفہ میں مولا علی علیہ السلام نے کی تھی, یتیم بچوں کی کفالت, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. خدمت خلق مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک شان رہی ہے. اور خدمت خلق کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل, کہ جو مسکین ہیں, غریب ہیں, مسافر ہیں, ان کی مدد کرو, ان کی جو حاجات ہیں, ضروریات ہیں. افا مطلب یہ عربی لینگویج میں پوری کرنے کو کہتے ہیں, کہ ان کی حاجات جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرو. فللہ وللرسول, مقصد کیا ہونی چاہیے؟ للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. کوئی دل میں حاجت نہیں ہونی چاہیے, کوئی دوسری لالچ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے, صرف فی سبیل اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ مشن کو جاری رکھنا چاہیے. اور مولا علی علیہ السلام کے جو شان ہے اور ان کی جو سیرت ہے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سیرت ہے, ان سے ہمیں یہی سبق اخذ ہوتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے غریب, مسکین, یتیم, مزدور, اسی طرح جتنے بھی جن کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلے اگر وہ صدا نہ بھی دے, یا پہلی بات تو وہ صدا دے تب لبیک کہنا. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدا نہیں دے رہا, کسی مجبوری کے تحت نہیں دے رہا, تو ہم اس کے صدا کیے بغیر اسے لبیک کہتے ہیں. سفید پوشی ہوتی ہے بے شک جس طرح سفید پوشی ہوتی ہے کہ ایک عام انسان کی. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اگر کسی کی عیب پوشی رکھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی عیب پوشی کرے گا. بے شک بے شک. اچھا, یتیم اور مساکین کے لیے تو بار بار قرآن کے اندر حکم آیا ہے کہ ان کے لیے ان کی سرپرستی کرنا, ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا, یہ تو عین فرض کے زمرے میں آتا ہے. تو جو ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا, کوئی سرپرست نہیں ہوتا, کوئی سرپرستی کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتا, تو ان کے لیے کیا؟ آج کا واقعہ ہے, میں جب یہ ڈونیٹ کر کے میں آ رہی تھی ینگو کر کے گاڑی میں, تو وہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے, میں اور میری جنرل سیکریٹری بات کر رہے تھے ہم لوگ. تو وہ ڈرائیور نے سن لی ہماری بات نا, تو یہ میرے اللہ کا مجھ پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اس نے ہماری باتیں سنی, اس نے مجھ سے کہا کہ میڈم آپ این جی او چلاتی ہیں؟ میں نے بولا کوشش کرتی ہوں. تو کہنے لگا, وہ بڑے ڈرتے ڈرتے اس نے مجھے بولا کہ ایک بچہ ہے اور اس کے والدین مر چکے ہیں, اور وہ اتنے پریشان ہیں, اتنے یعنی کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بچہ جو ہے, وہ ماں جو اس کو, ماں بھی اس کی مر چکی ہے, باپ بھی مر چکا ہے. تو وہ کوئی صاحب تھے, کسی نے اس کی کفالت کے لیے ان کو لے لیا رشتہ دار. تو انہوں نے بولا کہ وہ خاندان اتنا غریب ہے, وہ بچے کو جو دودھ پلاتے تھے نا, حالات کے پیش نظر وہ بچے کو پانی میں چینی گھول کے پلا رہے ہیں, اور وہ بچہ ایک ٹانگ سے معذور ہو رہا ہے کہ اس کو مطلب غذا اچھی نہیں مل رہی. تو آپ یقین کریں کہ میں تڑپ گئی. میں نے ان کو بولا اسی وقت
مجھے اپنی لوکیشن بھیجیں، لیکن وہ میرے گھر کے قریب آ گئے تھے. اگر وہ وہیں پہ ہوتے تو میں بولتی گاڑی گھماؤ ابھی چلو. میں اتنا تڑپ جاتی ہوں، میں ایک معصوم بچے کے لیے میں اتنا تڑپ گئی، بے چین ہو گئی. اور آج میں نے سارا دن اسی پہ کام کیا، چونکہ ٹائم نکل چکا تھا تو پھر اور بھی معاملات تھے. تو میں نے بولا ٹائم ہوتا نا تو میں اسی وقت جاتی ہوں اس گھر میں، اور میں اس بچے کی یہ جو خاتون نے جو صاحب نے مجھے بتایا، میں نے بولا میں مشکل میں آ گئی ہوں کہ میں بے چین ہو گئی ہوں، میں کتنا جلد سے جلد ان کو مدد کروں. اچھا یہاں ایک چیز اور ہے جس کی جانب میں توجہ آپ کی بھی دلانا چاہوں گا اور دیگر این جی اوز جو کام کر رہی ہیں تو ان کی بھی دلانا چاہوں گا کہ راشن پہ، بھوک پہ، دسترخوانوں پہ ہم کام کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ میرے اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ یہ مسائل ہوئے کہ نوکری، چھوٹی موٹی نوکری ہوتی ہے اور سیلری پہ کرایہ بھی گھر کا دینا ہوتا ہے، بجلی کے بل دینے ہوتے ہیں، گیس کے بل دینے ہوتے ہیں، تو بہت ساری لائبلٹیز ہوتی ہیں. اور ساتھ میں جب شیر خوار بچہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر مہنگے سے مہنگا پاؤڈر کا دودھ جو ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ جی یہی اس کو پلانا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اس نہج سے پہنچ جاتے ہیں کہ دوستوں کے آگے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کہ جی بچہ اتنے دن سے بھوکا ہے، وہ دودھ کا وہ پورا ڈبہ آئے گا تو اتنے پیسے ہوں گے تو آئے گا، کیونکہ ساشے تو ہوتے نہیں ان مہنگے دودھ کے، وہ بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں اور انتہائی مہنگے ہوتے ہیں، تو وہ افورڈیبل نہیں ہوتے ہیں. تو بالآخر ان کو دوستوں یاروں کے آگے جا کے مجبوراً یہ سزا دینی پڑتی ہے کہ بھائی میرا بچہ بھوکا ہے، 3 دن سے دودھ نہیں پیا ہے، کچھ کریں. پھر وہ دوست کچھ نہ کچھ کر کے کر دیتے ہیں. اس کے اوپر کوئی کام ہونا چاہیے کہ ایسے جو ہے غریب لوگ جو بچوں کا دودھ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. ایک کیس آیا ایسے ہی، تو وہ میرے بیٹے کے دوست تھے. تو جب میں راشن پیک کروا رہی تھی، میں خود کھڑے ہو کے پیک کرواتی ہوں تو کوئی چیز نہ رہ جائے، تو میں اپنے سامنے پیکنگ کرواتی ہوں. تو میرے بیٹے نے بولا کہ امی ایک جو ہے راشن میں ہمیں 1 کلو دودھ ڈلوا لیں پاؤڈر کا. میں نے بولا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ امی اس کا چھوٹا بچہ بے روزگار ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے، کرائے کا گھر ہے. تو اس نے بیٹے نے ½ کلو کہا تھا، تو میں نے بولا 1 کلو ڈلواؤ. زبردست. تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کام ہونا چاہیے. انسانیت یہی کام کر رہی ہے. ہم دکھاوا نہیں کرتے، ہم بینر نہیں بنا کے لگاتے، وہی پیسہ ہم جو ہے لوگوں کی خدمت پہ لگاتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. آپ بلیو کریں میں نے اسکولوں کا کرایہ رینٹ تک دیا ہے، یونیفارم کورس بھی جا کے کہ آپ بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو رکھیں. اور دسترخوان ایک تھوڑا سا موضوع میں چینج کرنا چاہتی ہوں. جو آج کل یہ جو خدمت خلق روڈوں پہ بٹھا کے ہو رہی ہے نا، میں اس چیز کو نہیں مانتی. چونکہ ہمارے کراچی شہر کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹارگیٹ دیا ہے کسی کو کہ بھکاری بنا دیا ہے. کام کے لیے لوگ ڈھونڈو ملتے نہیں ہیں. ہاں دسترخوان کے لیے مل جاتا ہے. دسترخوان پہ چور، فقیر، مستحق، غیر مستحق، نشئی، سب سے زیادہ رش. ڈاکو، ابھی ایک تھوڑے دن پہلے پاکستان بیت المال کی جانب سے ایک افطار کا اہتمام تھا، تو وہاں پہ میں موجود تھا اور میں نے دیکھا تقریباً 80% وہاں پہ افطار کے لیے جو موجود تھے وہ نشئی تھے، جی، جو کچرا کنڈیوں میں ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ افطار چل غیر رہا ہے. ملکی بھی دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں، دن راتوں کو سوتے ہیں، وہ ادھر ہی فٹ پاتھوں پہ سو جاتے ہیں اور صبح ان کو ناشتہ، سیریاں وغیرہ سب پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بھی کون کام کرے گا؟ بالکل. میں یہ چاہتی ہوں، گورنمنٹ سے میری ایک اپیل ہے آپ کے چینل کے تھرو، K21 کے تھرو میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ میری یہ آواز سن لے اور کہ ہمارے حکمران یہ بات سن لیں کہ ان کو بجائے آپ روڈوں پہ بٹھا کے تذلیل نہ کریں انسانیت کی، آپ ان کے لیے کوئی کاروبار، کوئی کارخانے لگائیں، کوئی ایسے کام شروع کریں. بہت ہماری کراچی، ہمارے پاکستان کے لوگ بڑے محنت کش ہیں، بڑے جفا کش ہیں. تو ان کو کوئی روزگار دیا جائے، ان سے کوئی کام لیا جائے تاکہ یہ باعزت اپنا روزگار کمائیں اور باعزت اپنی زندگی اور ضروریات پوری کریں. اچھا مولانا صاحب، بات تو مجھے آپ سے کرنی تھی مولا علی کی سیرت پہ، اور ابھی کل ہی شہادت مولا علی کا دن ہم منا کے ہٹیں، تو ہمیں مولا علی کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے. لیکن اب موضوع اس طرف نکل چکا ہوا ہے کہ ایک فلاحی ریاست کا کیا کردار ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست قائم کی اور اسے ایک تصور دیا. تو وہ فلاحی ریاست کیا تھی؟ دیکھیں، فلاحی ریاست تو یہ تھی کہ اس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والے قانون نافذ کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا معنی یہ ہے کہ وہ قانون، وہ احکام لاگو کیے جائیں جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری شامل ہو. ٹھیک ہے. اب اگر اس میں فرما برداری
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور احکام کی فرما برداری اس میں نہیں ہے تو وہ فلاحی ریاست مدینہ نہیں کہلائے گی. کیونکہ فلاحی کا معنی فلاح یہ یفلح و مفلحون یہ عربی لینگویج میں کامیاب کو کہتے ہیں. فلاح یہ ورڈ ہے کامیاب ہونا. تو فلاحی یہ کامیاب تبھی ہوگی ریاست مدینہ, یہ جو ریاست مدینہ ہے تبھی کامیاب ہوگی جب وہ قرآن و حدیث کی سنت کے مطابق قانون کو نافذ کریں. اور وہ قانون مواخات کا قانون ہو سکتا ہے. جی ہمارے یہاں پہ شہر کراچی میں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں, آپ کو کہیں مواخات نظر آتی ہے اپنے معاشرے کے اندر؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک جو ہے مواخات کا ایک رشتہ قائم کر دیا, بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا تھا کہ جو ہے انصار کا جو ہے سب کچھ مال اپنا تھا, سب, اور جو ہے مہاجرین جو تھے وہ خالی ہاتھ آئے تھے اور انہوں نے اپنا مال ان کے لیے کھول دیا تھا, انہوں نے شراکت داری دے دی تھی اس کے اندر. تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جی ہمارے پڑوس میں جو شخص موجود ہے کیا اس نے رات کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, اس کے گھر کل کھانا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو ہمارے یہاں معاشرے میں مواخات نظر آتی ہے آپ کو اس طرح کی کوئی؟ دیکھیں مواخات تو کہتے ہیں بھائی چارگی کو, اور یہ تو بالکل بھی ہمیں نظر نہیں آتی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دو چیزیں ہیں. دیکھیں ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حج عمرہ کر کے معافیہ مانگ کے توبہ کر کے صلاۃ النفل تہجد وغیرہ پڑھ کے وہ حقوق اللہ ہے, وہ اللہ کا کام ہے, اللہ معاف کرنے پہ آ جائیں تو غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. حقوق العباد, اب حقوق العباد میں یہ پڑوسی بھی آتے ہیں کہ اگر میرے گھر پہ کوئی مرغی بن رہی ہے, کھانا بن رہا ہے, اچھا سالن بن رہا ہے, لیکن پڑوس میں جو ہے ایک غریب مزدور ہے, اس کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور مجھے معلوم تک بھی نہیں ہے, یا کوئی بیمار ہے, بیمار پرسی نہیں کر رہا, میں میری حیثیت ہے کہ میں اس کی بیمار پرسی کر سکتا ہوں یا اس کی کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں, اس کے باوجود مجھے معلوم ہونے کے باوجود بھی نہیں کر رہا, تو یہ عذاب ہے میرے اوپر. وہ عذاب کسی بھی صورت میں میرے اوپر آئے گا. ہو سکتا ہے وہی عذاب انسان کو بیماری کی صورت میں ملے, وہی عذاب پریشانیوں کی صورت میں ملتا ہے. تو یہ بھائی چارگی, دیکھیں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب کسی جنگ میں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو وہاں پہ بہت سارے صحابہ کرام کو سمندر سے دور رکھا گیا. کفار تھے, صحابہ کرام کی تعداد کم تھی. کفاروں نے کیا کیا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پانی نہ دیا, پانی تک نہیں دیا. جب صحابہ کرام کے بالکل گلے خشک ہونے لگ گئے تو تھوڑا سا پانی رکھا تھا. صحابہ کرام اب ساتھ ہیں یہاں پہ, جو یوں سمجھیے کہ بالکل ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی, اب پانی تھا تھوڑا سا. جب مشکیزے پہ پانی لایا گیا, ایک صحابی کے پاس لایا گیا, تو اس صحابی کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ہو سکتے میرے برابر والے کو پہلے اس کو پلاؤ. جب دوسرے صحابی کے پاس گئے, اتنے میں پہلے صحابی کا دم نکل چکا تھا, شہید ہو چکے تھے. جب دوسرے صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ پانی کی قلت اشد اسے ضرورت ہو, پہلے انہیں پلاؤ. جب تیسرے صحابی کے پاس گئے تو بعین ہی دوسرے صحابی بھی شہید ہو گئے. اسی طرح کرتے کرتے ساتوں صحابہ شہید ہو گئے. لیکن ان کی ایک اس شہادت سے ہمیں درس کیا ملا, بھائی چارگی کا, احساس کا, کہ ساتھ والے کا احساس تھا. اگر ساتھ والے کا احساس نہ ہو, اپنی فکر ہو, اپنی منمانی, اپنے خواہشات پہ اگر ہم توجہ دیں, فوکس دیں, تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہاں, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے تو ہمیں ڈر تھا کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ آ جائے. ایک ہمارے پیارے نبی کی یہ بھی سنت ہے کہ بی بی عائشہ سے انہوں نے فرمایا کہ بی بی عائشہ جب کچھ پکایا کرو اچھا تو ذرا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسوں میں بھی دے دیا کرو. تو یہ کیا محبت تھی پڑوسیوں سے, اور یہ خلوص سے ہمارے آقا کے, ہمارے نبی کے یہ اعمال تھے جو ہمیں سیکھنے چاہیے. ہم سیرت سے بہت دور جا چکے ہیں, بہت دور, قرآن اور حدیث سے بہت دور جا چکے ہیں. معلوم ہمیں سب کچھ ہے, باتیں ہم ساری کر سکتے ہیں, عمل ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا. آپ کسی بھی مسلمان کو بولیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو, کرے گا بیان, لیکن اس کے اپنے اندر وہ سیرت نظر نہیں آ رہی ہوگی. بالکل ایسا ہی, ہم عمل سے بہت دور جا چکے ہیں, اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اچھا, ہمیں محمد حسنین نے جوائن کیا ہے, تو حسنین کلام پیش کریں گے, اس کے بعد پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز ہی
دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اور اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اور دنیا میں مجھے آقا جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے آقا جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ کیا کہتے ہیں، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت کلام، بالکل۔ اچھا بس میں ساحر میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، بزم ساحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بڑھیں گے شمسہ ماجبین کی جانب۔ اچھا یہ جتنا بھی کار خیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پیسے تو لگتے ہیں، بالکل لگتے ہیں، تو کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کے دل میں ڈالتا ہے نا یہ کام، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ کیسے کروں گی، اور جب کوئی میرے پاس کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے نا، کان میں کسی کی صدا آتی ہے نا کہ ہمارے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، تو اب یقین کریں کہ میں بے چین ہو جاتی ہوں، میری روح تڑپتی ہے کہ میں اس کا مسئلہ کیسے حل کروں۔ میں نماز پڑھتی ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ یہ خود بھی تو نماز پڑھ کے اللہ سے التجا کر کے مانگ سکتے تھے، میرے تک کانوں میں کیوں آئی، یہ میرے پاس کیوں آیا یہ شخص یا خاتون، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نیڈی، تو میں بے چین ہو جاتی ہوں۔ اور اب یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کیسے مطلب سبب بنا دیتا ہے، کیسے راستے بنا دیتا ہے، اور بس میں اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو میسج کرتی ہوں، جو ہمارے پرانے ساتھی دوست ہمارے رہے فیلڈ کے، اسکول کالج کے، تو وہ الحمدللہ میرے جذبے کو سمجھتے ہیں، اور 16 سال انہوں نے دیکھا بھی ہے، اور وہ بچپن سے مجھے اس طرح دیکھا ہے، انہوں نے مجھے سمجھا ہے، انہوں نے جانا ہے کہ یہ بس
اچھا کسی کے بھی دکھ درد پہ لبیک کہتی ہے. اپنے یہ پرسنل لیے ریلیشنز ہیں جو آپس میں کنٹریبیوشن کر کے اس این جی او کو سپورٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ہماری فیملی باہر بھی ہے, پاکستان میں بھی اچھے مطلب اس پہ ہیں, تو وہ اپنی زکوٰۃ خیرات صدقات وہ دیتے ہیں. اور بس کبھی ضرورت بیچ میں بھی پڑ جاتی ہے, کچھ ہم لوگ اپنی بھی زکوٰۃ خیرات وغیرہ جو ہوتا ہے, ہمارے ہسبینڈ اپنے بزنس سے بھی اپنے جو ان کا ایک کرائٹیریا ہے بزنس کا, تو ان کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں, تو وہ اپنے زکوٰۃ فطرہ خیرات وغیرہ وہ سب بولتے ہیں بھابھی کو دے دو. بھابھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. کراچی شہر میں بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو کہ کچھ ایسے این جی اوز ایسے ادارے تلاش کرتے ہیں کہ جو واقعی میں ریئل این جی اوز ہوں جو فلاحی کام کر رہے ہوں, تو وہ وہاں پہ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں اور ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی سامنے. تو اگر ایسا کوئی شخص آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, ہمارے مطلب چلتے رہتے ہیں ہم لوگ, اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں اپنی ورکنگ, تو اس پہ ہمارا نمبر بھی ہوتا ہے, ایڈریس بھی ہوتا ہے, اور میرا اپنا پرسنل نمبر ہے جو میں نے خدمت خلق میں لگا کے رکھا ہے. کہیں پہ بھی کبھی بھی کسی کو ضرورت ہو, صدا انسانیت سوشل ویلفیئر ہمارا پیج ہے یوٹیوب پہ, تو وہ سرچ کریں, صدا انسانیت لکھ کے سرچ کریں اور دیکھیں, آئیں ہمارے کام کو تسلی کریں اور ہمارا ساتھ دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں تک ہماری آواز جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, نیڈی لوگوں کو, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب میں اتنے لوگوں کو کر دوں پھر اس میں سے 10 رہ جائے 20 رہ جائے, پھر مجھے بہت ضرورت پڑتی ہے. اور اب تو کافی زیادہ جتنا پاپولر ہو رہی ہوں اتنی زیادہ نیڈی لوگ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور آتے ہیں, تو کافی لوگوں کا ہو جاتا ہے مسئلہ حل, بہت سارے لوگوں کے لیے رہ جاتی ہے. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ پاک تو میری آواز بن, ان لوگوں کے دلوں میں ڈال جو مخیر حضرات ہیں, وہ ہمارے کام کو دیکھیں. نہیں انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے, اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہیں تو اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے اور غیب سے جو ہے وہ مدد فرمائیں گے, اور وہ وہاں سے زیادہ فرمائیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. بس میں جب بھی دعا کرتی ہوں, میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے میں شرمندہ ہوتی ہوں, اور مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں کہیں ڈونیشن کے باکس رکھوں یا کچھ کروں, تو میرے ہسبینڈ بھی منع کرتے ہیں, کہتے ہیں جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں رہ کے کرو. اور اللہ اس میں اتنی برکت بھی دے دیتا ہے پروردگار کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن نیڈ اب ہے کہ لوگ جو ہے ہماری ہیلپ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچائیں. ان کی امانت ہے, وہ دیکھیں. پہلے 16 سال کوئی کم نہیں ہوتے. میں مولانا صاحب کی طرف آؤں گا. مولانا عادل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب اب تھوڑا سا مولا علی پہ گفتگو ہو جائے, کیونکہ مولا علی کی سیرت سے سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو کل شہادت مولا علی کا دن گزرا ہے, تو شہادت مولا علی پیغام کیا دیتی ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادان خصمان اختصموا فی ربہم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ بچپن میں ہی اسلام قبول کر کے تربیت یافتہ جماعت جو کہ نبی پاک کی صحابہ کی جماعت تھی ان میں شامل ہو گئے. اسلام قبول کیا یا اسلام کا اعلان کیا؟ اسلام قبول کیا 10 سال کی عمر میں. میں اس پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا. 10 سال کا بچہ کیا اسلام قبول کرے گا؟ اس کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہے؟ اچھا 10 سال کے بچہ دیکھیں, وہ تو قانون فطرت پہ چل رہا ہوتا ہے. جی, جو فطرت نے اس کے اندر سسٹم فیڈ کیا ہوا ہے, اور فطرتاً ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے. بے شک. تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے, اعلان کیا انہوں نے کہ بھئی میں نبی کے ساتھ ہوں. میں نبی. بے شک. اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے, چونکہ آقا نے پکارا تھا نا کہ میں اس مشن پہ ہوں, میرا کون ساتھ دے گا. تو یہ جو آپ کا اعتراض ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ چند میں بکس کا نام لے لیتا ہوں, ریسرچنگ کر لیجیے گا. تو جو مصنفین حضرات ہیں, مورخین ہیں, محققین ہیں, انہوں نے بھی یہ ورڈ لکھا ہے کہ اسلام قبول کیا. اب اگر آپ کہیں تو پروف اباؤٹ دا پروف میں آپ کو اگر نہیں صحیح, آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں. چلیں نہیں, آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی, معقولی بات تھی, جو کہ اسلام کا اعلان کیا سمجھے کہ, لیکن چند مورخین محققین وہ ان کی ایک الگ نظر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک الگ ابہام دیا. لیکن مجھے کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ علی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو. نہیں, ایسی کوئی روایت ہے؟ نہیں ہے. دعوت ذوالعشیرہ پہ جی علی نے بولا میں ساتھ ہوں آپ کے, یہ اعلان کیا انہوں نے. کوئی ایسی ایک روایت دکھائیں کہ جس میں مولا علی نے
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ کے جیسا دیگر لوگ مسلمان ہوتے تھے ایسے علی مسلمان ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسی کہیں روایت نہیں ملتی. آپ ملا یعذر الفقی اٹھا کر دیکھیں، الاستبصار دیکھیں، علامہ باقر مجلسی بہار الانوار، تقریباً 120 جلدیں ہیں. اس جس طرح ایک ویڈیو ہوتی ہے نا اس کی قسطیں چلتی ہیں، اسی طرح ایک بک ہوتی ہے اس کی پھر قسطیں بنتی ہیں، اپوزٹ بنتے ہیں، جلدیں بنتی ہیں. آپ اس بہار الانوار کتاب میں دیکھ لیں، آپ علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے سر؟ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. مولا علی کے قول ہیں یہ. تو مولا علی نے یہ اعلان کیا ہے کھڑے ہو کر دعوت ذوالعشیرہ میں، جب سب نے ساتھ دینے سے منع کر دیا تھا تو پوچھا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ بے شک. تو اس ٹائم علی نے یہ کلمہ پڑھ کے اعلان کیا تھا کہ میں جو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. نبی نے ان پر تبلیغ نہیں کی، نبی نے ان کو تبلیغ کر کے دعوت دے کے کلمہ پڑھا کے جسے دیگر کو مسلمان کیا جاتا ہے، اس طرح مسلمان نہیں، اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا. ان سے کلمہ کا اعلان ثابت ہے، ثابت ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ثابت نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ مسلمان ہونے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جب ثابت کیا ہے، ان کے نقش قدم، مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو ہمیں کچھ معلوم ہوا نا. اگر ان کے نقش قدم پہ نہ چلتے تو ہمیں تو کلمے کا بھی معلوم نہ ہوتا کہ کس طرح اظہار کرنا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہو رہا ہوں، کس طرح کسی کافر کو مسلمان کرنا ہے، کیا کیا الفاظ اس سے کہلوانا ہے. لیکن جتنے بھی سابقین اول جن کو علامہ شبلی نعمانی صاحب نے کیٹیگری دی ہے کہ عورتوں میں فلان ہے، جو ہے بچوں میں فلان ہے، غلاموں میں فلان ہے، دین قبول کیا، ان پہ یہ نہیں ملتا کہیں پہ بھی کہ باقاعدہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کروایا ہو بی بی خدیجہ کو یا زید بن حارثہ کو تو یا مولا علی کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ کلمہ پڑھا کے انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح وہی آئی مجھ پہ. ابو بکر صدیق نے آمنا و صدقنا. تو یہ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو سابقین اول کو. نہیں ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں ایسا. تو بس میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ مولا علی جو ہے پیدائشی مسلمان تھے اور جو ہے دین فطرت جو ہوتا ہے جو بچے کے اندر فیڈ ہوتا ہے وہ اس پہ تھے. بے شک بے شک. وقت جو ہے بڑا مختصر اور محدود تھا، بے شک. تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ کبھی آپ جوائن کریں تو جو ہے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، گفتگو جو ہے نشست رکھیں گے اور جو ہے مزید آپ سے گفتگو ہوگی. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئیں. اللہ پاک آپ کے کام میں برکت دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہمارے ساتھ جو ہے نعت خوانہ میں جوائن کیا ہے حر، ان کا نام ہے، آزاد ہوتے ہیں جو ہے. ابھی رک جائیے گا، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور پروگرام کا اختتام ہم حر کی آواز سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے جن کی تعاون سے، جن کی وجہ سے پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. سب سے پہلے حرم بیوٹی کاسمیٹک جن کا بہت بہت شکریہ، سلمان بھائی وہ تحائف بھیجتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر. اور نیلسن پینٹ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ نیلسن پینٹ اعلیٰ معیار کا نیشنل پینٹ برانڈ ہے. نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. نیلسن پینٹ گزشتہ 25 سالوں سے اپنے صارفین کو اعلیٰ معیار کا پینٹ فراہم کر رہا ہے کیونکہ نیلسن پینٹ جانتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا گھر سب سے خاص ہے. نیلسن پینٹ، رنگ زندگی کا. انشاءاللہ تعالیٰ کل بدستیابی زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. کل لیلۃ القدر کی 5 تاکراتوں میں سے دوسری اہم ترین تاکرات ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر پہ بھی روشنی ڈالی جائے اور جو لوگ متقفین ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کو لیلۃ المبارکہ کی فضیلت جو ہے عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. اللہ حافظ. یا شفیع للہ کر دو کرم، شالا وشدار وے تیرا سونا، حرم تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدارا حرم. شالا وشدار وے تیرا سونا، حرم تیرا سونا حرم، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی
رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بکاری شہا میں تیری دید کا ہوں بکاری شہا میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی محتشم شالا